السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کا سیاسی اور آئینی قانونی بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم نے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ یعنی پی ڈی ایم کی حلیف جماعتوں اور سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ایک نئی سیاسی قانونی جنگ شروع ہو گئی ہے، نئی صف بندی ہو گئی ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہوگی۔ اب یہ جواب تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا جس میں 8 ججوں نے پی ٹی آئی کے حق میں، پی ٹی آئی کی ایک درخواست کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ کل 13 میں سے 11 ججوں نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت قرار دیا، اور 8 ججوں نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کے حالات کے پیش نظر وہ تمام امیدوار جنہوں نے خود کو پی ٹی آئی کے امیدوار قرار دیا تھا انہیں پی ٹی آئی کے ممبران پارلیمنٹ تصور کیا جائے۔ اس کے بعد انہیں وقت دیا گیا تھا کہ آپ ڈکلیریشن جمع کروا دیں کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، 15 دن کے اندر اندر تو آپ کو پی ٹی آئی پھر تصور کیا جائے گا۔ تو اس طرح 39 ارکان کو الیکشن کمیشن نے پھر نوٹیفائی کیا کہ واقعی یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 29، خیبر پختونخوا سے 58 اور سندھ سے 6 ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ اور اس بل کا متن میں نے آپ کو سنوا دیا۔ اب اس میں جب یہ پیش کیا گیا پہلے قومی اسمبلی میں اور پھر سینٹ میں دونوں مرتبہ، اپوزیشن جماعت یعنی پی ٹی آئی نے اس پہ زبردست قسم کا احتجاج کیا، اسمبلی کے اندر بھی سینٹ میں بھی، اور اس میں پھر سینیٹر شبلی فراز نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو سپریم کورٹ پر ایک براہ راست حملہ قرار دیا اور کہا کہ جمہوریت میں ووٹ کو عوام کی منشا تصور کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن اب دراصل سلیکشن کمیشن بن چکا ہے۔ اس نے 90 روز میں 2 اسمبلیوں کے الیکشن نہ کروا کر آئین بھی توڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا پنجاب میں اپنی حکومت اسمبلیاں تحلیل کر دی تھی تو اس کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہو سکے تھے، اور اس کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے لیت و لال سے کام کر کے وہ انتخابات منعقد نہ کروائے۔ اب سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن صاف شفاف الیکشن کے انعقاد اور آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، اور بنیادی طور پہ جو سردار لطیف کھوسہ پی ٹی آئی کے امیدوار بھی تھے، وکیل بھی ہیں، ان تو یہ بھی کہا کہ فارم 47 جو ہے بنیادی طور پہ وہ فوج کے ذریعے انٹروڈیوس کروایا گیا، یعنی اس میں جو بھی نتائج سامنے آئے انہوں نے براہ راست ایک ندیم ملک کے پروگرام میں اس کا الزام فوج کو دیا ہے۔ شبلی فراز نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری جماعت کا نشان یعنی بلے کا نشان پہلے چھینا، امیدواروں کو مذاق خیز نشانات دیے، جوتا، چمٹا، بینگن، آلو اس قسم کے تھے، اور ہوا یہ کہ ایونچولی جو بھی نشان ملا وہ انہی کے سر جا کے پڑا، اور الیکشن کے نتائج میں ہر قسم کی ہیر پھیر کی کوشش کی گئی۔ الیکشن کے دن انٹرنیٹ، موبائل سروسز محدود کر دی گئی تھی، لیکن پھر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار 2/3 اکثریت سے جیت رہے ہیں تو پھر فارم 47 آ گئے، اور برے طریقے سے ہارے ہوئے اور فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اب اصولوں کی اور آئینی ترامیم کی بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد آئینی راستہ الیکشن ٹریبونل تھا، اس میں پھر ریٹائرڈ ججز کو لگانے کی قانون سازی کر دی گئی، ایک بار پھر پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا۔ بحیثیت مجموعی بہت ہنگامہ خیز دن تھا قومی اسمبلی میں پہلے اور پھر سینٹ میں، اور اس میں اس تمام جو ترامیم ہوئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں، اس کو ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے
اب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ براہ راست سپریم کورٹ کے آئین کو، قانون کو تشریح کرنے کے اختیار پہ ایک قدغن ہے، اور اعلیٰ عدالتوں کے اختیار کو اس طرح محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سیکشن 104 الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش ہے، اور ماضی سے اس کا اطلاق، یعنی گزشتہ انتخابات کے بعد کی صورتحال پہ اس کا اطلاق جو ہے وہ بنیادی طور پہ آئین کو تبدیل کرنے کی ایک سازش ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سامنا ہے، عدالتوں میں، بیوروکریسی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں بھی۔ پارلیمنٹ میں ظاہر ہے وہ تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم 1 میں تھیں وہی اب پی ڈی ایم 2 حکومت ہے، اور تمام لگتا ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹس کو کے وہ متحد نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، اس کو مارجنلائز کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے وہ گریز نہیں کر رہے ہیں جس سے وہ پی ٹی آئی کو اس کے اوپر قدغن لگا سکیں، اس کو ڈینائی کر سکیں، اس کے آئینی اور قانونی حقوق ہیں وہ۔ اس طرح چیئرمین عمران خان خود ایک کے بعد ایک الزامات کا ان کو سامنا ہے، درجنوں کیسز ہیں، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 ایکٹ میں ترامیم سے اسٹیٹس کو کی جماعتوں، یعنی جو روایتی بڑی جماعتیں ہیں، اور پی ٹی آئی کے درمیان تنازع مزید گہرا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایسی صورتحال کا انتظار کر رہی ہے جو سری لنکا نے جولائی 2022 میں دیکھی، یا بنگلہ دیش نے پچھلے 2-4 دنوں میں؟ معاشی بدحالی، بے روزگاری، ناانصافی کا احساس، اقربا پروری اور سماجی تحفظ کے نیٹ سے اخراج، یہ وہ بڑی وجوہات ہیں جنہوں نے سری لنکا اور بنگلہ دیش میں سیاسی ہلچل کو فروغ دیا۔ اب پاکستان میں بھی مہنگائی، بے روزگاری، توانائی کی بہت زیادہ قیمتیں، خاص طور پر بجلی کے ہوشربا بل اور سکڑتی ہوئی معیشت جیسے مسائل ہیں پاکستان کو سامنا ہے۔ تو کیا اس کے لیے پاکستان میں بھی عوام کو سڑکوں پر نکلنا پڑے گا جس طرح طلباء نے کیا بنگلہ دیش میں؟ اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی بری چیز جو کسی ملک میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں، سیکیورٹی اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو جائے۔ یہ سری لنکا میں بھی ہوا، بنگلہ دیش میں بھی ہوا، اب اس وقت بھی کئی وہاں پہ پولیس اسٹیشنز ویران پڑے ہیں، پولیس والے اپنی ڈیوٹی چھوڑ چکے تھے۔ سری لنکا میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا، انہوں نے وہاں پہ پولیس جو تھی وہ مظاہرین کے ساتھ مل گئی تھی، ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا ہم پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال کے منتظر ہیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اس سے پہلے ہی حالات کی درستگی، جو معاملات کو سلجھانے کا سلسلہ شروع ہو جائے، تاکہ اس قسم کی اکھاڑ پچھاڑ سے پاکستان بچ سکے، کیونکہ پاکستان کو پہلے ہی شمال سے لے کے جنوب تک بہت سارے نسلی، لسانی اور دہشت گردی کے مسائل کا سامنا ہے۔ خدا را ان مسائل کو مزید ہوا نہ دیں، اور حالات کی درستگی کے لیے جلد از جلد قدم اٹھا لیں، تو اسی میں ہم سب کا بھلا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔